أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. سورۃ المدثر آج شروع ہو رہی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کا ایک بہترین لقب اور ایک بہترین خطاب سے پکارا ہے. یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے. سورۃ المزمل میں بھی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کا خطاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہاں پہ بھی یا ایھا المدثر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے. ایک محبت بھرا انداز ہے، اور اس محبت اور شفقت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کریں. قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کریں. وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کریں. یعنی کچھ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے آغاز میں دے رہے ہیں، اور وہ ہدایت ایسی ہیں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بھی ہے، اور عمومی ہدایات بھی ہیں. پہلی ہدایت کیا دی ہے؟ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور دوسری ہدایت، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی گندگی سے اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے کنارہ کر لیجیے، گندگی سے کنارہ کر لیجیے. یعنی گندگی سے مراد دو طرح کی گندگی ہوتی ہے. ایک تو وہ گندگی ہوتی ہے جو ظاہری طور پر انسان کے کپڑوں کو گندہ کرتی ہے اور بدن کو لگتی ہے تو بدن گندہ ہو جاتا ہے. اس کا تذکرہ تو گزشتہ آیتوں میں ہے. اور اس آیت میں گندگی سے مراد بتوں کی گندگی سے بھی دور رہنے کا حکم ہے، گناہوں کی گندگی سے بھی دور رہنے کا حکم ہے. یعنی یہ عمومی حکم ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اتنا صاف ستھرا گزارے کہ اس کی زندگی میں اس کے کپڑے، اس کا ظاہری لباس، اس کا بدن جسمانی طور پر وہ صاف ستھرا رہے. اور اسی طرح ایک مسلمان اس کی زندگی گناہوں سے بھی پاک صاف رہے، اس کے ظاہر بھی گناہوں سے محفوظ رہے، اس کا باطن، اس کا دل بھی گناہوں سے محفوظ رہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اگلی ہدایت اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں
ولا تمنن تستکثر، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ کسی کے ساتھ احسان، کسی کو ہدیہ تحفہ اس نیت سے مت دو کہ وہ بھی مجھے کچھ بڑا چڑھا کر دے گا۔ اس نیت سے احسان کرنے سے، تحفہ ہدیہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، واپس ملنے کی، یا مجھے بھی یہ ہدیہ دے گا، مجھے بھی یہ تحفہ دے گا، یہ جذبہ اور یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر پیسے دیے جاتے ہیں اس امید پر کہ یہ ہماری شادی میں آئے گا، ہمارے بچوں کی شادی میں آئے گا تو یہ ہمیں بھی دے گا، اور بعض دفعہ یہ سوچ کر دیے جاتے ہیں کہ جب یہ آیا تھا اس نے بھی دیا تھا ہم بھی دیں گے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جو اس طرح کے ہدیے تحفے، اس طرح کی لین دین سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ احسان کرو اس نیت سے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بڑھ چڑھ کر احسان کرے گا، یعنی اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ کا مفہوم یہی ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے خاطر صبر سے کام لو، یعنی کوئی تمہیں ستا رہا ہو، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، کسی کی طرف سے کوئی مزاج کے خلاف بات پہنچے تو صبر کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عمومی ہدایات ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی کو بہتر رخ پر لانا چاہتا ہے اور اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتا ہے تو وہ ان ہدایات پر عمل کرے، اس کی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی۔ ہدایت کیا ہیں؟ قم فانذر، لوگوں کو ڈرانا، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا، وربک فکبر، اللہ کا ذکر کرنا، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو ظاہری نجاست اور گندگی سے پاک صاف رکھنا، یعنی ظاہری طور پر پاک صاف رہنا، والرجز فہجر، اور گناہوں کی گندگی سے، بت پرستی کی گندگی سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف رکھنا، ولا تمنن تستکثر، اور کسی کو ہدیہ اس امید پر نہ دینا کہ آج ہم ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے ساتھ احسان کرے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے خاطر صبر سے کام لینا۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مزاج کے خلاف بات پہنچے تو صبر سے کام لینا۔ یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہدایات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں دی ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، آگے قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے ابتدائی جو حالات ہیں جہاں سے قیامت کا آغاز ہوگا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، دنیا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت قائم ہوگی تو قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ معلوم یہ چلا جو ایمان سے، اعمال صالحہ سے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے سے محروم رہے، ان کے لیے تو قیامت کا دن مشکل ہوگا، ان کے لیے وہاں پہ کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ لیکن جن لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی، نیکی اور تقوی والی زندگی، اللہ کی مرضی اور منشا والی زندگی گزارنا نصیب ہو دنیا میں، ان کے لیے قیامت کا دن آسان ہوگا۔ اللہ ان کو وہاں کی دشواریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ یہاں سے ولید بن مغیرہ جو کہ مکہ کا بڑا دولت مند سردار تھا،
مکہ کا بڑا دولت مند سردار تھا، اور اس کی دولت پورے مکہ میں پھیلی ہوئی تھی، دور دراز تک اس کی دولت زمینوں کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو اتنا مال دیا تھا کہ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس کا مال زمین و جائیداد کی شکل میں پھیلا ہوا تھا، اتنا مالدار تھا۔ وبنین شہودا، اور اللہ نے اس کو بیٹے دیے جو سامنے موجود تھے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اسی طرح اولاد یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبنین شہودا، ہم نے اس کو بیٹے دیے، اور بیٹے بھی وہ جو اس کے سامنے موجود رہتے تھے۔ تو اولاد کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر وہ اولاد جو والدین کے سامنے رہے، آنکھوں کے سامنے رہے، یہ اور اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں پر اس آیت کی ضمن میں تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولاد والدین کے لیے نعمت ہے، اور اولاد وہ جو والدین کے سامنے رہے۔ فرمایا کہ وہ والدین جو اپنی اولادوں کو تعلیم کے لیے یا کمانے کے لیے کسی بھی طرح دور دراز ملکوں میں بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت سے اپنے آپ کو خود محروم کرتے ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ اولاد دی ہے تو اولاد سامنے ہو، انسان دیکھے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور اولاد ہو اور ان کو اپنی آنکھوں سے دور کر دیں، دور دراز پڑھنے پڑھانے کے لیے کمانے کے لیے بھیج دیں، تو یہ والدین اپنے آپ کو اولاد جو اللہ کی ایک نعمت ہے اور انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، والدین خود اپنے آپ کو اپنی اولاد سے کے سکون سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبنینا، ہم نے بیٹے بھی دیے، اور بیٹے بھی وہ جو اس کے سامنے موجود رہتے تھے۔ ومہدت لہ تمہیدا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں کاموں کے راستے ہموار ہو جائیں، اس کے لیے کاموں میں دشواریاں اور رکاوٹیں نہ ہوں۔ ثم یطمع ان ازیدک اللہ، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے اور میں اسے اور زیادہ دوں، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی ولید بن مغیرہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ یہ انسان کے اندر فطری طور پر ہے حرص، کہ کتنا بھی اس کے پاس ہو لیکن وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ اور ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ اللہ نے اتنا سب کچھ دیا، ولید بن مغیرہ کو اللہ نے اتنی دولت دی، اولاد دی، مال دی، کاموں میں آسانیاں کر دی اس کے لیے، اور اب وہ اللہ کی آیتوں کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا دشمن بنا ہوا ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا، مراد اس سے دوزخ ہے۔ یہ ساری دنیا کی دولت، یہ مال، یہ اولاد، یہ سب یہیں رہ جائے گا، اور ہم اس کو جہنم میں ایک مشکل جگہ تک چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی ہے، اس نے سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بنائی ہے۔ فقتل کیف قدر، خدا کی مار ہو اس پر کہ یہ کیسی بات بنائی ہے۔ ثم قتل کیف قدر، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی ہے۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، پیچھے منہ کو موڑا اور غرور دکھایا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہنے لگا کچھ نہیں، یہ تو ایک جادوگر ہیں۔ ان ھذا الا قول البشر، کچھ نہیں،
یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں گستاخی کی تھی، اور اس کو گستاخی پر مجبور کیا تھا ابو جہل نے۔ ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے متاثر ہو رہا تھا، صحابہ کے پاس آتا تھا، قرآن سنتا تھا۔ ابو جہل نے کہا اس کو بھڑکانے کے لیے کہ تم تو اتنے مالدار ہو، ابو بکر اور عمر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مال لینے کے لیے جاتے ہو؟ ایسا لگتا ہے تم فقیر ہو گئے ہو جب بھی ان کے پاس جاتے ہو۔ ابو جہل ولید بن مغیرہ کو بھڑکا رہا ہے، جبکہ یہ خود مالدار تھا، مال لینے کے لیے نہیں آتا تھا، قرآن سننے آتا تھا۔ اس کا دل متاثر ہو رہا تھا قرآن سے۔ ابو جہل کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں مسلمان نہ ہو جائے، اس لیے ابو جہل نے یہ راستہ اختیار کیا اس کو بھڑکانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے کہ تم ابو بکر اور عمر کے پاس جاتے ہو، کیا غریب ہو گئے ہو، مال لینے جاتے ہو؟ اس کو غصہ آ گیا ہے، میں تو کوئی مال لینے جاتا، کہتا ہم تو یہی سمجھتے تم مال لینے جاتے ہو، اور تمہاری غربت ہے جس کی وجہ سے تم مال لینے جا رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید تم اسلام سے متاثر ہو رہے ہو؟ کہ نہیں۔ کہا کہ پھر اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم پکے ہمارے ساتھی ہو، مسلمان نہیں ہو۔ تو اس نے سوچ سمجھ کر یہ کہا یہ جو قرآن ہے، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگروں کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے اس نے سوچا، اور سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادوگری ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو کوئی انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اپنے کفر کو ظاہر کرنے کے لیے اور ابو جہل کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں کافر ہوں، اس نے ایسی بات کہی قرآن کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس سے ابو جہل کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اب بھی کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔